بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرون، میری تمام امت عافیت میں ہوگی، الا المجاہرون، مگر مجاہرون۔ یہ مجاہرون کیا ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں وضاحت ہوتی ہے اس کی۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةِ كَذَا وَكَذَا۔ فرمایا مجانت یہ ہے کہ ایک شخص رات میں عمل کرے، پھر وہ صبح کرے، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رات کے اس عمل پہ پردہ ڈالا ہو، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہو۔ فیقولو، تو وہ شخص کہے، یا فلانو عملت البارحۃ کذا و کذا، اے میرے دوست، اے فلاں سنو، میں نے آج رات یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس نے خود ہی اپنا پردہ اٹھا، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ میری ساری امت عافیت میں ہے۔ نمبر ایک، دو معنی اس کے علماء نے ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اس کی غیبت حرام ہے، اس سے زبان کو روکا جائے، ہر مسلمان کی غیبت سے بچا جائے۔ دوسرا یہ کہ میری امت عافیت میں ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو بخشے گا، اس سے عفو درگزر سے کام لے گا۔ الا المجاہرون، مگر مجاہرون جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ دنیا میں عافیت ہے نہ آخرت میں عافیت ہے۔ جو دنیا میں اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کی غیبت بھی غیبت نہیں ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ کرتا ہے۔ ایسی حرکتیں جو خود اعلانیہ کرتا ہے، چھپتا ہی نہیں ہے، بچتا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہی نہیں ہے، فرمایا یہ عافیت میں نہیں ہے۔ تو غیبت حرام ہے نیک لوگوں کی، جو ہیں ہی ایسے، مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جنہوں نے خود اپنے آپ کو معاشرے میں بدنام کر کے رکھا ہے، ان کی غیبت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ فاسق کی غیبت ہے، وہ غیبت نہیں ہے، فاسق کی بات غیبت نہیں ہے۔ اللہ، کوئی چور ہے، اس کو لوگ چوری کہیں گے، اور وہ ضرورت بھی ہے مسلمانوں کو بتانے کی تاکہ اس سے محتاط رہیں۔ ڈاکو ہے، اس سے لوگ محتاط رہیں، بتایا جائے تاکہ اس سے بچیں، اس کا فائدہ بھی ہے۔ ہاں، نیک پارسا شخص ہے، کوئی اس سے کوئی ایک آدھ کام غلط ہو گیا، کچھ ہوگی، اس کو دیکھا چشم پوشی کرے۔ فرمایا جو ظاہراً اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا، اس نے رات کوئی حرکت کی، اللہ نے پردہ ڈال تھا، پوشیدہ رکھا، کسی کو خبر نہیں، یہ صبح خود اٹھا اور خود ہی سب کو بیان کیے جا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کیا ایسے آج کل ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے؟ رات الٹی سیدھی حرکتیں کی، صبح دوستوں کی محفل میں جناب خوش گپیوں میں بڑے فخر سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، میں نے تو یوں کر ڈالا، میں نے یہ کر ڈالا، میں تو یوں کر لیتا ہوں، میں یوں کر لیتا ہوں۔ یہ کون سی بہادری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور پھر اسے بھری محفل میں جا کے بتانا کہ میں اتنا بڑا دلیر ہوں، اللہ کا یوں مقابلہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، رات تو اس نے یوں گزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا۔ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اور صبح اس نے کی تو خود ہی اللہ تعالیٰ کے پردے کو اس نے چاک کر ڈالا۔ ایک حدیث شریف کہیں پڑھی تھی جس کا مفہوم تھوڑا بہت ذہن میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہگار بندے کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا، سب سے الگ تھلگ کر کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دونوں دستے قدرت اپنی شان کے مطابق اس کے دونوں شانوں پہ رکھے گا، کندھوں پہ رکھ کے اس کو اپنے قریب کرے گا، سبحان اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سرگوشی فرمائے گا، تمام مخلوق سے الگ کر کے، سب سے الگ کر کے۔ رب اس سے پوچھے گا کیا دنیا میں تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا کیا تھا۔ رب دوسرے گناہ کا ذکر کرے گا، یہ تو نے کیا تھا؟ وہ کہے گا مولا یہ بھی کیا تھا۔ یوں رب کائنات اس کے گناہوں کو گنتا جائے گا اور وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں گیا، میرے لیے تو جہنم ہے، میرے تو سب گناہ رب کے سامنے، میں گیا۔ اب جب وہ اس حالت پہ پہنچے گا تو اس وقت اس کا رب اس سے فرمائے گا، میرے بندے
جس طرح دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، جا آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آج بھی ڈالتا ہوں، جا۔ سبحان اللہ، رب پردے ڈالے اور خود جا کے، کیسا انسانیت ہے یہ بھائی۔ جو بندہ اپنے گناہ، کون سا انسان ہے غلطی نہیں کرتا جی؟ انسان تو بنا ہی نسیان سے، بھول جانے والا، اس کا مطلب ہی یہی ہے، بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ لیکن عقل یہ ہے کہ جو غلطی ہوگی بس اس پہ توبہ کرے، شرمسار ہو، لوگوں پہ مطلب اپنی وہ نہ جتاتا پھرے کہ میں بڑا بہادر ہوں، ایسے ایسے کارنامے کرتا ہوں میں جی۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ غلطی کر کے اپنے آپ پہ پردہ ڈال لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور شرم بھی محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس گناہ کو سنیں گے تو کیا کہیں گے، یہ ایسے کام کرتا ہے، یہ حرکت کرتا ہے۔ تو یہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا سب کو بیان کیا جا رہا ہے، مطلب اس میں شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ اور جو بندہ اپنے عیبوں پہ پردہ نہ ڈال سکے، وہ کسی دوسرے کے عیب پہ کیا پردہ ڈالے گا؟ علماء کرام نے اس حدیث کے ضمن میں فرمایا، اگر کوئی غلطی پوشیدہ طور پر ہو جائے تو وہ پوشیدہ طور پر ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ ہاں، حقوق العباد کی جہاں بات ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، اس کو جا کر بتائے، اس سے معافی بھی مانگے، اس کا حق بھی ادا کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے؟ ایسے کون سے اعمال ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ کا خوف، و حسن الخلق اور حسن اخلاق۔ فرمایا حسن اخلاق اور تقوی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان دو اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دو اعمال ایسے ہیں۔ اللہ، علماء کرام نے فرمایا ہے تقوی کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے، بد عقیدگی سے بچے، عقیدہ درست رکھے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہو گیا۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی چھوڑے اور ہر نیک عمل کرے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت باحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن یحدث فیکذب، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیدھک بہ القوم، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے لطیفے آج کل جو اکثر ہوتے ہیں، گھڑے ہوئے خامخواہ جھوٹے لطیفے، فرمایا وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلاکت کا ذکر فرمایا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، عالم برزخ میں بھی ہلاکت ہے، اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اللہ، یہ بندہ گیا تینوں مقام پہ، ایک مقام دنیا ہے، دوسرا مرنے کے بعد قبر جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، تیسرا مقام میدان محشر ہے۔ یہ تینوں مقام میں ہلاک ہوا کون؟ جو خواہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جھوٹ تو ایسا ہے کہ صرف لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے، کسی کو نقصان تو نہیں دیا جا رہا، ورنہ لوگ تو ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں جھوٹ بول بول کر۔ جب اس مذاق والے جھوٹ کے لیے تینوں جگہ پر ہلاکت ہے، تو جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹے وعدے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا جی۔ عن عقبۃ بن عامر قال رقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی من نجات ہو، یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا میں بھی نجات مل جائے اور آخرت میں بھی نجات مل جائے؟ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، نجات پانی ہے تو یہ کام کرو، اپنی زبان قابو میں رکھو، اللہ اس سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اس سے بری باتوں سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، چغلی سے بچاؤ، ہر بری بات سے اس کو بچاؤ، قابو میں رکھو، اچھی اچھی باتیں اس سے کرو، اچھی بات کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو خاموش رہو، زبان کو قابو میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر جا کے گھومنے پھرنے والے کام نہ کرو، ضرورتاً گھر سے باہر نکلو، ورنہ گھر میں چپ کر کے بیٹھے رہو، اس میں اللہ کی طرف سے بہت ساری امان ہے، انسان بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، کئی قسم کے گناہوں سے بچا رہتا ہے گھر میں بیٹھنے سے۔ جب ضرورت نہیں تو فرمایا گھر سے باہر مت جاؤ، صرف ضرورت کے وقت جاؤ، کام کے لیے جاؤ، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ اللہ، جو بندہ اپنے گناہوں کو بیٹھ کے یاد کرے گا، رب کے عذاب کو یاد کرے گا، پھر اس پہ روئے گا کہ میری نجات کیسے ہوگی، مولا تو ہی بخش دے۔ جس بندے کو اپنے گناہوں سے فرصت نہیں ملتی انہیں یاد کرنے رونے سے، وہ دوسروں کی عیبجوئی کرے گا، دوسروں کے تلاش کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس کو تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ دوسروں کی عیب جوئی زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے گناہوں سے، اپنے عیبوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اللہ، آخری حدیث مبارکہ آج کی سماعت فرما لیجیے۔ عن علی ابن حسین، حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء، انسان کے، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ جو کچھ لا یعنی چیز ہے اس کو چھوڑ دے، فضول چیز کو چھوڑ دے، فضول گفتگو بھی چھوڑ دے، فضول کام بھی چھوڑ دے۔ یہ انسان کے حسن اسلام میں سے کامل مسلمان ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی محل کے پاس سے گزرے تو محل بڑا خوبصورت تھا، جیسے ہماری بھی عادت ہوتی ہے، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پھر اس میں سے پوچھتے رہتے ہیں کیسے بنائی، کیا کیا، کیسے ہوا، عادت ہے جو ہماری بھی۔ تو وہ بزرگ محل کے پاس سے گزرے تو انہوں نے محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا۔ محل کے مالک سے پوچھا، محل کے مالک سے پوچھا یہ کب بنایا ہے، اتنی بات پوچھی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے یہ بات کی کیوں، یہ بات کیوں کی کہ تم نے گھر کب بنایا؟ فرمایا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پوچھنے کا۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کے کفارہ میں 1 سال تک روزے رکھے ہیں۔ اللہ، فرمایا یہ میں نے لاجانی بات کی ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کب بنایا، کیوں بنایا، کس لیے بنایا، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا